قبلہ یہ امام حسین کا جو پاک منبر ہے یہ محبت تقسیم کرتا ہے، نفرت تقسیم نہیں کرتا۔ امام حسین کا پیغام پیغام محبت ہے، یہاں نفرت کی بات نہیں ہے۔ اور ویسے بھی ایک بات میں کہتا ہوں، ناراض نہ ہو جائیں، کہ جب بھی ان ہستیوں کا ذکر کریں تو کبھی ان ہستیوں کو سنی شیعہ میں محدود نہ کریں۔ اہل بیت نبی کا جب بھی ذکر ہو تو انہیں کبھی سنی شیعہ میں محدود نہ کریں، یہاں سنی شیعہ کی بات ہی نہیں ہے۔ ایک حدیث پیغمبر پیش کرتا ہوں اپنے دعوے کی دلیل کے لیے۔ سارے سنی شیعہ بھائی اس حدیث کو مانتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ مشہور حدیث ہے میرے نبی کی، سرکار فرماتے ہیں مثل اہل بیتی فیکم کمثل سفینۃ نوح، کہ میری اہل بیت کی مثال تم میں ایسے ہے جیسے کشتی نوح، من راکبہا نجا، جو بھی اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، من تخلف عنہا غرق وہوا، اور جو اس کشتی سے دور رہا وہ غرق بھی ہوا اور برباد بھی ہوا۔ اور اگر سنی شیعہ بھائیوں کا اس حدیث پیغمبر پہ ایمان ہے تو پھر دوستو میرے نبی کی یہ حدیث سنی اور شیعہ کے جھگڑے کو ختم نہیں کر رہے، اس حدیث نے تو سنی شیعہ کی بات ہی ختم کر دی ہے۔ کیوں؟ کہ میرے نبی نے اپنی اہل بیت کو کشتی نوح سے مثال دی ہے، اور حضرت نوح کی کشتی کا واقعہ موجود ہے قرآن میں۔ آپ مجھے سنی شیعہ سر پہ قرآن رکھ کے بتائیں کہ حضرت نوح کی کشتی نے یہ شرط لگائی تھی کہ میرے اندر پاک سوار ہو، پلید سوار نہ ہو، حلال سوار ہو، حرام سوار نہ ہو؟ کوئی ایسی شرط لگائی ہے ابھی حضرت نوح کی کشتی نے؟ بلکہ قرآن شاہد ہے کہ حضرت نوح کی کشتی میں پاک بھی سوار ہوئے، پلید بھی سوار ہوئے، حلال بھی سوار ہوئے، حرام بھی سوار ہوئے، شرط تھا چڑھنا۔ جو چڑھ گیا پھر اس کشتی میں، بڑی مہربان، جو بھی سوار ہو گیا اس کشتی میں، پھر یہ کشتی کی کریمی تھی کہ اس نے کنارے لگا دیا تھا۔ تو بابا سنی شیعہ کی تو بات ہی نہیں ہے، شرط ہے دامن اہل بیت سے وابستہ ہونا، اور جس نے بھی دامن پکڑ لیا ہے خلوص نیت سے اہل بیت رسول کا، پھر کریمی ہے اہل بیت کی کہ انہوں نے کنارے لگا کے چھوڑنا اسے۔ یہ سنی شیعہ کی تو بات ہی نہیں۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ کبھی ان ہستیوں کو سنی اور شیعہ میں محدود نہ کریں، یہاں سے محبت تقسیم ہوتی ہے۔ بابا میں نے آپ کے سامنے سورہ یاسین کی ایک آیہ مجیدہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میرے سنی شیعہ بھائی بیٹھے ہیں، میں منبر حسین پہ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جتنی دیر بھی میری حاضری ہوگی آپ کی خدمت میں، یا میں اللہ کا قرآن پڑھوں گا یا مصطفیٰ کا فرمان پڑھوں گا۔ حیدری، اچھا، اور قرآن میں تو شک ہی نہیں کسی کو، تو جو ہے نا جی، تو فرمان بھی نبی کا میں وہ پڑھوں گا جو سارے مسلمانوں کے نزدیک متفق علیہ ہو۔ یعنی وہ حدیث ہی نہیں پڑھوں گا جسے شیعہ مانے اور سنی نہ مانے، وہ حدیث پیش کروں گا جسے تمام مسلمان تسلیم کرتے ہیں اور سب جس پہ متفق ہوں۔ تو جس آدمی کو یہ دو چیزیں مطمئن نہیں کر سکتے، پھر میرے بس میں تو نہیں ہے اس آدمی کو مطمئن کرنا۔ جس آدمی کو اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان مطمئن نہیں کرے گا، بھائی بخاری مسکین کی کیا طاقت ہے کہ پھر اس آدمی کو مطمئن کرے؟ تو یہ پھر اپنے مقدر کی بات ہے۔ پر میں آخر تک اپنے وعدے پہ قائم رہوں گا کہ یا پوری گفتگو میں قرآن کی آیت پڑھوں گا اور یا نبی کی وہ حدیث پڑھوں گا جو سارے مسلمانوں کے نزدیک متفق علیہ ہو۔ اور یہ جتنے مولا کے محب اور موالی بیٹھے ہیں، یہ بھی میں وعدہ کرتا ہوں کہ چند منٹ گزریں گے، جیسے جیسے آپ کا ذہن میرے ساتھ سفر کرے گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ فضائل اہل بیت میں پرواز کرا دوں گا۔ لیکن ذہن کو ملا ماشاءاللہ، بڑی بلندی پہ لے جا کے مجلس کو ختم کروں گا، انشاءاللہ آپ اپنے ذہنوں کو بیدار کریں۔ جی اجازت ہے میں شروع کروں اپنی گفتگو؟ بڑی مہربانی، بڑے منفرد انداز میں میں اپنی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ جناب۔ قبلہ خالق اکبر ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، بسم اللہ، ہر قوم کے لیے
ایک ہادی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کوئی قوم، کوئی زمانہ ہادی کے وجود سے خالی نہیں۔ ہر زمانے میں کسی نہ کسی ہادی کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی قوم، کوئی زمانہ ہادی کے وجود سے خالی نہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ کوئی قوم، کوئی زمانہ ہادی کے وجود سے خالی نہیں۔ اور اس بات پہ بھی ایمان ہے سب مسلمانوں کا کہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں بھئی ایمان ہے نا کہ اللہ کے آخری نبی اور رسول میرے پیارے نبی ہیں، اور جس کا ختم نبوت پہ ایمان نہیں وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج۔ اچھا، تو ہم سب کا ایمان ہے بابا کہ سلسلہ نبوت اور رسالت میرے نبی کی ذات پہ ختم ہے، اور ادھر قرآن کا اعلان ہے کہ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کہ کوئی زمانہ ہادی کے وجود سے خالی نہیں۔ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ہادی موجود ہے۔ تو دوستو پھر ماننا پڑے گا کہ سلسلہ نبوت اور رسالت میرے نبی کی ذات پہ ختم ہوا ہے، سلسلہ ہدایت ابھی ختم نہیں ہوا۔ ہادی اب بھی موجود ہے، کوئی زمانہ ہادی کے وجود سے خالی نہیں۔ اچھا، اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، 2-4 منٹ میرے ساتھ سفر کریں گے۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سلسلہ نبوت اور رسالت میرے نبی کی ذات پہ ختم ہو گیا تو سلسلہ ہدایت بھی وہیں ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی اور رسول بھی تو ہادی بن کے آئے ہیں نا بھائی، وہ سارے ہادی تھے نا۔ تو جب سلسلہ نبوت اور رسالت میرے نبی کی ذات پہ ختم ہو گیا تو سلسلہ ہدایت بھی وہیں ختم ہو جاتا۔ یہ ہادیوں کا ہونا کیوں ضروری ہے ہر زمانے میں؟ کیوں لازم ہے کہ کوئی زمانہ ہادی کے وجود سے خالی نہ ہو؟ تو اس کا جواب بھی قرآن میں موجود ہے۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ ایک ہستی نے، ابلیس نے، شیطان نے اللہ سے بڑے لمبے عرصے کے لیے چھٹی لے رکھی، اور لی کیوں ہے چھٹی؟ اس نے نسل آدم کو گمراہ کرنے کے لیے، اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے چھٹی لی ہے نا اس نے۔ اور سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ ابلیس موجود ہے، شیطان موجود ہے، اور اس کا کام ہے اولاد آدم کو گمراہ کرنا۔ تو بابا یہ تو پھر اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ دنیا میں گمراہ کرنے والی ہستی موجود ہو، اس کے مقابلے میں ہدایت کرنے والی ہستی موجود نہ ہو۔ تو اللہ کے عدل کا تقاضا ہے کہ جب تک دنیا میں گمراہ کرنے والی ہستی موجود ہے اس کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی ہدایت کرنے والی ہستی بھی موجود ہو۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کہ کوئی قوم، کوئی زمانہ ہادی کے وجود سے خالی نہیں۔ لازم ہے کہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ہادی موجود ہو۔ بڑی مہربانی، یہ تمہید کے جملے ختم ہوئے، اب بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ اب دوستو میرے ذہن میں ایک سوچ، ایک فکر، ایک خیال پیدا ہوا۔ ہر آدمی کا ذہن آزاد ہے، اس میں کوئی بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ جب ہم سب مسلمانوں کا خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، کعبہ ایک ہے، پھر ہم میں یہ اختلاف کیوں ہے؟ خیال اچھا پیدا ہوا ہے یا نہیں میرے ذہن میں؟ اچھا پیدا ہوا؟ ہاں، بڑی مہربانی، ذہنوں کو ملا۔ بھئی جب ہمارا خدا ایک ہے سارے مسلمانوں کا، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، کعبہ ایک ہے، پھر ہم میں یہ اختلاف کیوں ہے؟ تو میں نے اس وجہ کو سوچا، اور جب اس نہج پہ میں نے سوچا تو مسلمانوں میں اختلاف کا سبب میری سمجھ میں آ گیا کہ یہ اختلاف کیوں ہے مسلمانوں میں، یہ فرقہ بندی کیوں پیدا ہوئی مسلمانوں میں۔ لے قبلہ میرے ذہن نے کم از کم یہ فیصلہ کیا، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مسلمانوں میں اختلاف اس لیے پیدا ہوا کہ جس ہادی کا ہونا ضروری ہے نا کائنات میں، اللہ کے وعدے کے مطابق وہ ہادی بنانا کام تھا اللہ کا۔ وہ ہادی بنانا کس کا کام تھا بھائی؟ اللہ کا۔ اور ہم نے اپنی مرضی سے ہادی بنانے شروع کر دیا۔ بس پھر جتنے ہادی بنتے گئے اتنے فرقے بنتے چلے گئے۔ اور اگر سارے مسلمان نبی کے بعد
اس ہادی پہ متفق ہو جاتے جسے اللہ نے ہادی بنا کے کائنات میں بھیجا ہوتا، تو میں سمجھتا ہوں کبھی جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا تھا، کبھی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اختلاف ہوا ہی صرف اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ کے بنائے ہوئے کو چھوڑ دیا اور اپنی مرضی کے بنائے ہوئے کو ہادی تسلیم کر لیا۔ دوست